اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے ہم چوتھے پارے کا آغاز کر رہے ہیں۔ چوتھے پارے میں سورہ آل عمران بھی ہے اور سورہ نساء بھی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 91 سے 200 تک اس پارے میں موجود ہے، اور پھر اسی پارے میں سورہ نساء شروع ہو جاتی ہے، جس کی 23 آیتیں اس پارے میں موجود ہیں۔ تو ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کا یہ رویہ محض اس وجہ سے ہے کہ دینداری کی بعض رسمیں پوری کر دینے کے باعث یہ اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ ان سے کہہ دو تم نیکی کی حقیقت کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک ان چیزوں میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو جو تمہیں محبوب ہیں۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے اس کا صلہ تمہیں لازماً ملے گا، اس لیے کہ اللہ اسے جانتا ہے۔ انہیں اعتراض ہے کہ یہ پیغمبر تورات کی تصدیق کرتے ہیں تو اس میں جو چیزیں حرام ہیں ان میں سے بعض کو حلال کیوں سمجھتے ہیں؟ کہہ دو کھانے کی یہ سب چیزیں بنی اسرائیل کے لیے بھی اسی طرح حلال تھیں، سوائے ان کے جو نبی بنی اسرائیل نے تورات کے نازل ہونے سے پہلے خود اپنے اوپر ممنوع ٹھہرا لی تھیں۔ کہہ دو کہ لاؤ تورات اور اس کو پڑھو اگر تم سچے ہو۔ پھر اس کے بعد بھی جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھیں وہی ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اللہ نے سچ فرمایا ہے، اس لیے اپنے ان تعصبات کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو جو اسلام کے راستے پر بالکل یکسو تھا اور مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ اسی طرح قبلے کے بارے میں بھی انہیں اعتراض ہے۔ ان سے کہہ دو کہ پہلی عبادت گاہ جو لوگوں کے لیے تعمیر کی گئی وہ یقیناً وہی ہے جو مکے میں ہے، تمام جہان والوں کے لیے برکت اور ہدایت کے مرکز کی حیثیت سے۔ اس میں کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، ابراہیم کا مسکن ہے، جو اس میں داخل ہو جائے وہ مامون ہے، اور جو لوگ وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں ان پر اللہ کے لیے اس گھر کا حج ہے۔ یہ اس کی نشانیاں ہیں، اور جو اس کے بعد بھی انکار کریں اللہ کو ان کی کچھ پرواہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تمام دنیا سے بے نیاز ہے۔ اللہ تمام دنیا والوں سے بے نیاز ہے۔ ان سے پوچھو اے اہل کتاب، تم اللہ کی ان آیتوں کا انکار کرتے ہو؟ درا حال یہ کہ جو کچھ تم کہہ رہے ہو کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ ان سے پوچھو اے اہل کتاب، تم ان لوگوں کو اللہ کے راستے سے کیوں روکتے ہو جو ایمان لائے ہیں؟ تم اس میں عیب ڈھونڈتے ہو، درا حال یہ کہ تم اس کے گواہ بنائے گئے ہو۔ اس پر غور کرو اور یاد رکھو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ایمان والو، تم ان اہل کتاب کے ایک گروہ کی بات مان لو گے تو تمہارے ایمان کے بعد یہ پھر تمہیں کفر کی طرف پھیر لے جائیں گے۔ اس سے متنبہ رہو اور غور کرو کہ تمہارا کفر میں پڑنا کس طرح جائز ہو سکتا ہے جبکہ تمہیں اللہ کی آیتیں سنائی جا رہی ہیں اور اس کا رسول تمہارے اندر موجود ہے۔ لہٰذا اللہ کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور یاد رکھو جو اللہ کو مضبوطی سے پکڑے گا تو سمجھ لو کہ اس نے سیدھی راہ کو پا لیا ہے۔ ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور دنیا سے رخصت ہو تو ہر حال میں اسلام پر رخصت ہو، اور اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور تفرقے میں نہ پڑو، اور اپنے اوپر اللہ کی اس عنایت کو یاد رکھو کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ اور یاد رکھو کہ تم آگ کے ایک گڑھے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے، پھر اس نے تم کو اس سے بچا لیا۔
اللہ اسی طرح اپنی آیتیں تمہارے لیے واضح کرتا ہے تاکہ تم ہدایت پر رہو، اور چاہیے کہ تمہارے اندر سے کچھ لوگ مقرر ہوں جو نیکی کی دعوت دیں، بھلائی کی تلقین کریں اور برائی سے روکتے رہیں۔ تم یہ اہتمام کرو اور یاد رکھو کہ جو یہ کریں گے وہی فلاح پائیں گے۔ تم یہ کرو اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو فرقوں میں بٹ گئے اور جنہوں نے نہایت واضح ہدایات اپنے پاس آ جانے کے بعد اختلاف کیا، اور اب وہی ہیں کہ جن کے لیے بڑی سخت سزا ہے۔ اس دن جب کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی، سو جن کے چہروں پر تاریکی چھا رہی ہوگی ان سے پوچھا جائے گا، کیا تم ایمان کی نعمت سے بہرہ یاب ہونے کے بعد پھر کافر ہو گئے؟ تو ان اپنے اس کفر کی پاداش میں اب چکھو عذاب کا مزہ۔ رہے وہ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کی جگہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگی، اور اس لیے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں، اور اس لیے سنا رہے ہیں کہ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ دنیا والوں پر کوئی ظلم کرے، لہٰذا ان اہل کتاب کی طرح جھوٹی امیدوں میں نہ رہو، اور یاد رکھو کہ زمین اور آسمانوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ ہی کا ہے، اور تمام معاملات اللہ ہی کے حضور میں پیش کیے جاتے ہیں۔ ایمان والو، اس وقت تو اللہ کی عنایت سے تم ایک بہترین جماعت ہو جو لوگوں پر حق کی شہادت کے لیے برپا کی گئی ہے۔ تم بھلائی کی تلقین کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر سچا ایمان رکھتے ہو، اور یہ اہل کتاب بھی قرآن پر ایمان لاتے تو ان کے لیے بہتر ہوتا۔ اس میں شبہ نہیں کہ ان میں ماننے والے بھی ہیں، لیکن افسوس کہ ان میں زیادہ نافرمان ہیں۔ یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں، اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مطمئن رہو کہ اگر یہ تم سے لڑیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی۔ انہیں جہاں دیکھیے ان پر ذلت کی مار ہے، الا یہ کہ اللہ کی رسی تھام لیں اور ان لوگوں کی رسی تھام لیں جنہوں نے اللہ کی رسی تھامی ہوئی ہے۔ یہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے ہیں اور ان پر پست ہمتی تھوپ دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی آیتوں کے منکر رہے ہیں اور اس کے پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور یہ ہمیشہ حد سے بڑھتے رہے ہیں۔ یہ بات البتہ واضح رہے کہ سب اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ ان میں ایک گروہ اپنے عہد پر قائم ہے، وہ راتوں کو اللہ کی آیتیں تلاوت کرتے اور اس کے سامنے سجدہ ریز رہتے ہیں، اللہ پر اور قیامت کے دن پر سچا ایمان رکھتے ہیں، نیکی کی تلقین کرتے اور برائی سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور وہ خدا کے نیک بندوں میں سے ہیں۔ اس میں شبہ نہیں کہ وہ حق کے سچے طالب ہیں، اور اپنے اس رویے کے صلے میں جو نیکی بھی کریں گے اس کے اجر سے محروم نہ ہوں گے، اور اللہ ان پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ اس کے برخلاف جن لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ منکر ہی رہیں گے، ان کے مال و اولاد اللہ کے مقابل میں ان کے کچھ بھی کام نہ آئیں گے، اور وہ دوزخ کے لوگ ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو کچھ وہ بظاہر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی تمثیل ایسی ہے کہ پالے کی ہوا ہو جو ان لوگوں کی کھیتی پر چل جائے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہو اور اسے برباد کر دے۔ یہ اسی کے سزاوار ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ آپ ہی اپنے اوپر ظلم کرتے رہے ہیں۔ ایمان والو، یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، اس لیے اپنے سے باہر کے لوگوں کو بھیدی نہ بناؤ۔
تمہیں نقصان پہنچانے میں یہ کوئی کسر اٹھا نہ رکھیں گے۔ یہ تمہارے لیے زحمتوں کے خواہاں ہیں۔ ان کی دشمنی ان کے منہ سے نکلی پڑتی ہے، اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ اس سے بھی سخت تر ہے۔ ہم نے یہ نشانیاں تمہارے لیے واضح کر دی ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ یہ تم ہی ہو کہ ان کو دوست رکھنا چاہتے ہو، مگر وہ تم سے دوستی نہیں رکھتے۔ درا حال یہ کہ تم اللہ کی تمام کتابوں کو مانتے ہو، اور ان کا طریقہ یہ ہے کہ جب تم سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم تو ایمان لائے ہوئے ہیں، اور جب الگ ہوتے ہیں تو غصے سے تم پر انگلیاں کاٹتے ہیں۔ کہہ دو کہ اپنے اسی غم میں مر جاؤ۔ اللہ تمہاری ہر چیز سے واقف ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ تو سینوں کے راز تک جانتا ہے۔ تمہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو انہیں تکلیف پہنچتی ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اس سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ تمہارے دوست نہیں ہیں، ان کی پرواہ نہ کرو، اور یاد رکھو کہ اگر تم صبر کرو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کی کوئی تدبیر تمہیں کچھ بھی نقصان نہ پہنچا سکے گی۔ اس لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو گھیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ حقیقت انہیں سمجھاؤ اے پیغمبر، اور اس کے لیے وہ موقع یاد دلاؤ جب احد کے دن تم مسلمانوں کو جنگ کے مورچوں پر کھڑا کرنے کے لیے بہت سویرے اپنے گھر سے نکلے تھے۔ اس وقت اللہ تمہارے ارادوں سے واقف تھا اور تمہاری باتیں سن رہا تھا، اور اللہ سمیع اور علیم ہے۔ اس وقت جب تم میں سے دو گروہوں نے حوصلہ چھوڑنا چاہا، درا حال یہ کہ اللہ ان کی مدد کے لیے موجود تھا، اور ایمان والوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اللہ نے اس سے پہلے بدر میں بھی تمہاری مدد کی تھی جبکہ تم نہایت کمزور تھے، پھر بھی ناشکری کرتے ہو۔ سو اللہ سے ڈرو تاکہ تم اس کے شکر گزار ہو جاؤ۔ یہ 1/4 پارہ یہاں ختم ہوا چوتھے پارے کا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم اس کا دوسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔